پھر فضائل اعمال کے حوالے سے اس نے کوئی بات کری ہوگی، کہہ رہا ہے کہ اچھا فضائل اعمال کے حوالے سے اس نے یہ بات کری کہ فضائل اعمال لکھی ہے لیکن جو ہے نا تمہارے والوں نے اس کو کوئی جانتا کوئی نہیں ہے. تو بھائی چلو جانتا نہیں ہے تو اب تو لوگ جان رہے ہیں نا، اس میں کیا ہے بھائی؟ دیکھیں اس کے اندر تو قرآن سنت کی صحیح احادیث اور وہ موجود ہے، آیت ہے اور فضائل موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کفر و شرک تو نہیں ہے نا، کفر و شرک تو نہیں ہے. زکریا کاندھلوی صاحب کے دور کے اندر ان کی کتابوں پر جو فضائل حج وغیرہ اس پہ اعتراضات ہوئے، دیگر ان کے جو حکایات صحابہ ہے اور دیگر فضائل ذکر وغیرہ اعتراض ہوئے فضائل حج وغیرہ پہ، تو انہوں نے ایک کتاب مرتب کی جس کا نام ہے کتب فضائل پر اشکالات، کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات. یہ کتب خانہ اشاعت العلوم محلہ حکیمان و مفتیان سہارنپور کی چھپی ہوئی. اب دیکھیں وہ ان کو جو ہے نا مکتوب نمبر اس کا 46 ہے، انہوں نے نام نہیں لکھا کسی نے، لیکن وہ دیوبندی تھا بندہ جس نے ان سے پوچھا. تو میں بہت بڑی عبارت ہے، وہ صفحہ یہاں لگا دیں گے اس کے نا، پڑھ لیجئے گا، میں مختصر بتاؤں گا. کہتے ہیں میں حرم محترم میں ہوں، یعنی حرم کے اندر ہوں، صفحہ 108. کہتے ہیں کہ آپ نے بہت ساری باتیں جو ہے نا جھوٹ بولی ہیں کہ یعنی کہ خضر علیہ السلام جو ہے نا فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا نماز میں حرم شریف میں پڑھتے ہیں اور رکن یمانی کی طرف رہتے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں نے تو دیکھا وہاں پہ تو داڑھی منڈے لوگ تھے، وہاں پہ تو ہمیں کوئی خضر علیہ السلام نہیں ملے، ٹھیک ہے نا. پھر کہتا ہے کہ آپ نے یہ وہ کہتا ہے داڑھی منڈوا لی نعوذ باللہ خضر علیہ السلام نے. کہتا ہے ورنہ فضائل حج کی روایت گویا قرآن کی آیت ہو گئی، استغفر اللہ. دیوبندی کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے فضائل حج کیا ہے؟ ایک غلط باتوں کا خزانہ ہے جو آنکھ بند کر کے تصنیف کی گئی ہے اور جگہ اور کسی جگہ وفا الوفا کے حوالے دے کر ہمارے حضرت شیخ الحدیث بری ہو گئے. نیز فضائل حج میں یہ بھی ہے، یہ کہہ رہا تھا نا وہ ہاتھ نکل آیا تو تم نے اس کو شرک کہہ دیا. ہم کہتے ہیں یہ واقعہ بے سروپا ہے، اسی واقعے کا وہ رد کر رہا ہے تمہارا ہی سوال پوچھنے والا دیوبندی. وہ کہہ رہا ہے کہ سید احمد رفاعی مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی سے قبر شریف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر نکلا. اس وقت تقریباً 90,000 آدمیوں کا مجمع تھا جس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. دست مبارک کا قبر اطہر سے سید احمد رفاعی کے واسطے نکلنا عجیب و غریب بات ہے. کہتا ہے صحابہ کرام کے واسطے کبھی نہیں، صحابہ کرام کے واسطے کبھی ثابت نہیں، دوسروں کے واسطے اس قدر سستا ہو گیا. یعنی وہ یہ بیان فرمایا دوسروں کے واسطے اس قدر سستا ہو گیا، صحابہ کے لیے نہیں نکلا. تو کہتا ہے جھوٹی بات ہے. تو ہم کہتا ہے تم نے جھوٹ گڑے ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ ثابت نہیں. نبی علیہ السلام کو قبر سے ہاتھ نکلنا، میں اس کی طرف بھی آؤں گا آگے. وہ کہتا ہے وہ کرامات جن کا کوئی ثبوت ہو ان سے انکار نہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں جو یہ صاحب کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں لیکن بلا دلیل اور بلا ثبوت باتوں سے کتاب بھر دینا مناسب نہیں ہے. بلا ثبوت فضائل اعمال شرک نہیں ہے. یہ دیکھ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے نیز فضائل حج میں ایک آدمی مدینہ منورہ کی زیارت کو گیا، بھوکا تھا، قبر شریف کے پاس جا کر کہنے لگا یا رسول اللہ بھوکا ہوں، یہ کہہ کر. تو کہتا ہے وہ اللہ کے رسول مفہوم بتا رہا ہوں کہ خواب میں آ کے اس کو روٹی دے دی. یعنی نبی علیہ السلام مدد کر رہے ہیں، خواب میں آ کے روٹیاں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ تو ہو گئی کہ روٹی دی. تو وہ کہتا ہے کہ اسے کھا لو. کہتا ہے نفس کھا پایا تھا اور آنکھ کھل گئی، آدھی روٹی ہاتھ میں تھی تو موجود تھی. کہتا ہے دراصل فضائل حج کیا ہے؟ صفحہ 110. کہتا ہے عقائد غلط کرنے والی کتاب ہے جو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جائے، نعوذ باللہ. تصانیف حضرات اکابر علماء دیوبند کی بھی ہے مگر آپ کی تصانیف کا عجیب رنگ ہے، شرک کی تعلیم ہوتی ہے، شرک کی تعلیم ہوتی. کہتا ہے شرک تو یہ لو شرک. پھر وہ میں بہت مختصر کروں گا، یہ آپ پڑھ لیجئے گا. تو وہ کہتا ہے علم غیب بھی ثابت کیا گیا نبی علیہ السلام کا. پھر آگے کہتا ہے کہ پھر آگے جو اپنا انہوں نے تعارف کرایا، کہتا ہے میں نے کچھ تعلیم دیوبند میں بھی پائی ہے، دیوبند سے بھی پڑھا ہوں، حنفی ہوں، غیر مقلد، بے ادب نہیں ہوں اور بدعتی بھی نہیں ہوں. تو یہ خود تمہارے گھر والے مان رہے ہیں کہ شرک ہے. پھر اس نے اس کا جواب دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لو شرک، خود تمہارے گھر والے مان رہے ہیں کہ یہ شرک ہے. کیا شرک ہے؟ یہی فضائل اعمال کے اندر شرک موجود ہے.